السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پیارے سامعین، درس قرآن کے اس پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ آپ کا بھائی آفاق احمد السنابلی۔ پیارے سامعین، ہماری گفتگو چل رہی ہے سورہ فاتحہ کے معنی و مفہوم پر۔ ہماری گفتگو اس سے پہلے سورہ فاتحہ کی 3 آیتوں پر ہو چکی ہے، یعنی الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین۔ 3 آیتوں پر میری آپ سے گفتگو ہو چکی ہے۔ اگلی گفتگو ہماری ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ دراصل پیارے سامعین، قرآن کریم کی یہ آیت یا سورہ فاتحہ کی یہ آیت نمبر 4 ہے۔ اگر ایک انسان صرف اس سورہ فاتحہ کی اسی آیت پر عمل کر لے، اس آیت پر وہ مکمل طریقے سے عمل کر لے، تو اس کے نجات کے لیے یہ آیت کافی ہے۔ لیکن شرط یہی ہے کہ اس آیت کے جو تقاضے ہیں، ان تقاضوں پر وہ مکمل طور پر کھرا اترنے کی کوشش کر لے۔ پیارے سامعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس آیت کے اندر ایک لفظ آیا ہوا ہے نستعین یعنی الاستعانہ، اور ایک لفظ آیا ہوا ہے نعبد یعنی العبادہ۔ سب سے پہلے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ عبادت کی تعریف آپ کے سامنے ذکر کر دوں، اسی طریقے سے استعانہ کسے کہتے ہیں اس کی بھی میں تعریف آپ کے سامنے ذکر کر دوں۔ دیکھیے، عبادت کہتے ہیں شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ عبادت کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں العبادت اسم جامع لکل ما یحبہ اللہ ویرضاہ من الاقوال والاعمال الظاہرۃ والباطنۃ۔ یعنی عبادت یہ ایک ایسا جامع لفظ ہے جس کے اندر وہ تمام کے تمام اقوال اور اعمال شامل ہیں جنہیں اللہ رب العالمین پسند فرماتا ہے۔ اب چاہے ان اقوال، ان اعمال یعنی ان کا تعلق، ان اقوال و اعمال کا تعلق باطنی طور سے ہو یا پھر ظاہری طور سے ہو۔ باطنی طور سے مراد یہ کہ اللہ رب العالمین انسان سے خوف کھائے۔ اگر انسان اللہ سے خوف کھاتا ہے تو ایک عبادت ہے، رجا ہے۔ انسان اللہ سے امید، اللہ کی رحمت سے وہ مایوس نہیں ہو رہا ہے، یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی عبادت ہے۔ انسان کسی سے محبت کر رہا ہے اور اس کی وہ محبت اللہ رب العالمین کی خاطر ہے، یہ بھی ایک طریقے سے عبادت ہے، اور اس کا تعلق انسان کے باطن سے ہے، ظاہر سے اس کا تعلق نہیں ہے، تو یہ عبادت میں ان کو بھی شمار کیا جائے گا۔ یا اسی طریقے سے انسان وہ عبادتیں جن کا تعلق انسان کے ظواہر سے ہوتا ہے، یعنی جن کا تعلق ظاہر سے ہوتا ہے، جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ، تو انہیں بھی عبادت کہا جاتا ہے۔ انہیں بھی اللہ یعنی ان کو بھی عبادت میں شمار کیا جاتا ہے، جیسا کہ احادیث میں ان کی وضاحت موجود ہے، اور ان کا تعلق ظاہری سے ہوتا ہے، باطنی سے نہیں ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اگلا جو لفظ ہے وہ ہے الاستعانہ۔ استعانہ کہتے ہیں ہی الاعتماد علی اللہ تعالی فی جلب المنافع، یعنی فائدہ حاصل کرنے میں، فوائد حاصل کرنے میں اللہ رب العالمین پر ہی مکمل اعتماد اور بھروسہ کرنا، توکل کرنا، ودفع المضار مع الثقة به فی تحصیل ذلک، اور اسی طریقے سے نقصان پہنچانے والی چیزوں کو اپنے سے ہٹانا، اپنے سے ختم کرنا، ان پر بھی اللہ رب العالمین پر اعتماد کرنا، بھروسہ کرنا، یعنی یہ کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی ہستی ایسی نہیں ہے جو مجھے فائدہ پہنچا سکے، یا وہ چیزیں جو مجھے نقصان پہنچانے والی ہیں ان چیزوں کو مجھ سے ہٹا سکے۔ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی اور ایسا نہیں ہے جس پر اعتماد، توکل اور بھروسہ کیا جائے، اسی کو استعانہ کہا جاتا ہے۔
پیارے سامعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین کا مطلب پورا یہ ہوگا کہ ہم صرف اور صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور صرف تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں۔ یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کا معنی ہوگا۔ پیارے سامعین، اس آیت کا جو سب سے پہلا ٹکڑا ہے ایاک نعبد، اگر آپ اس کے اندر غور کریں گے تو اس کے اندر بعینی ہی وہی معنی موجود ہے، اسی چیز کی تعلیم دی گئی ہے جو تعلیم اسلام میں داخل ہونے کے لیے کلمہ شہادت یعنی لا الہ الا اللہ کے اندر دی گئی ہے، وہی تعلیم اس آیت کے اندر بھی موجود ہے۔ یعنی جس طریقے سے لا الہ الا اللہ کے اندر اثبات اور نفی موجود ہے، اسی طریقے سے ایاک نعبد کے اندر بھی اثبات اور نفی موجود ہے۔ دیکھیں کیسے، سب سے پہلے لا الہ الا اللہ میں ہم سمجھتے ہیں کہ کہاں اثبات ہے اور کہاں پر نفی ہے۔ لا الہ اس کے اندر نفی ہے کہ کوئی معبود نہیں ہے، الا اللہ اس کے اندر اثبات ہے، اللہ رب العالمین کے سوا۔ یعنی کلمہ لا الہ الا اللہ کے اندر اثبات اور نفی موجود ہے، جس کا مکمل طور پر معنی یہ نکل کر کے آتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی اس دنیا میں معبود حقیقی بننے کا حقدار نہیں ہے، اگر کوئی ہے تو صرف اللہ رب العالمین ہی معبود حقیقی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور معبود حقیقی نہیں ہے۔ اور یہی چیز ایاک نعبد کے اندر موجود ہے۔ جب ایک انسان ایاک کہتا ہے تو ایاک کے اندر اثبات موجود ہے، ایاک کے اندر نفی موجود ہے، نعبدو کے اندر اثبات موجود ہے۔ ایاک کا مطلب صرف اور صرف تیری، گویا کہ تمام کے تمام معبودان باطلہ کی آیت کے اس ٹکڑے کے اس لفظ سے یعنی ایاک سے نفی کر دی جاتی ہے، اور نعبدو سے اثبات کیا جاتا ہے کہ صرف اور صرف تجھی کو معبود حقیقی تسلیم کرتے ہیں اور صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ تو جس طریقے سے لا الہ الا اللہ کے اندر اثبات اور نفی موجود ہے، اسی طریقے سے ایاک نعبد کے اندر بھی اثبات اور نفی موجود ہے۔ پیارے سامعین، قرآن کریم کے اندر اس طرح کی بہت ساری آیات موجود ہیں جن کے اندر اثبات اور نفی موجود ہے، اور جن سے یہ تعلیم، یہ پیغام ملتا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو بھی معبود حقیقی تسلیم کرنا جائز نہیں ہے، کوئی اس لائق نہیں ہے کہ جسے معبود حقیقی اللہ کے علاوہ تسلیم کیا جائے۔ اسی طریقے سے عبادات کی جو بھی شکلیں قرآن و حدیث سے ثابت ہیں، وہ تمام کی تمام عبادتیں اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے انجام دینا جائز اور درست نہیں ہے۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو وہ انحراف کا شکار ہے، اس کا عقیدہ صحیح اور درست نہیں ہے۔ چنانچہ میں ایک آیت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جس کے اندر آپ کو اثبات اور نفی واضح طور پر نظر آئے گی۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، کہ اے لوگو تم صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہی کی عبادت کرو۔ یہاں پر کیا موجود ہے؟ اثبات موجود ہے کہ تمہیں عبادت کرنی ہے، کس کی؟ صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ اور اسی آیت کے آگے اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم اللہ رب العالمین کے برابر کسی اور کو معبود نہ ٹھہراؤ، یعنی یہ کہ اللہ رب العالمین کا ہمسر تم کسی اور کو معبود تسلیم کر لو، ایسا کرنا تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ تو اس آیت کے اندر نفی واضح طور پر ہمیں نظر آ رہی ہے، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اس حال میں کہ تم علم رکھتے ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود حقیقی بننے کا
حقدار نہیں ہے، یعنی اللہ ہی صرف اور صرف معبود حقیقی ہے۔ تو اس آیت کے اندر بھی اثبات اور نفی موجود ہے، جس کا پورا معنی یہی آتا ہے کہ صرف اور صرف اللہ ہی کی عبادت کرنی ہے، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنی ہے۔ آیت کا جو اگلا ٹکڑا ہے وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، ایاک نستعین کا معنی میں نے ذکر کیا کہ اے اللہ ہم صرف تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، کیونکہ پورا کا پورا معاملہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ صرف تیرے ہاتھ میں ہے۔ کائنات کی معمولی سی معمولی چیز، حقیر سے حقیر چیز بھی تیرے قبضے قدرت سے باہر نہیں ہے، ایک ایک چیز تیرے ہاتھ میں ہے، تیرے قبضے میں ہے۔ اس وجہ سے اگر تو ہی ایک ایسی ذات ہے کہ تو میرا ہر طرح کی مدد کرنے پر قدرت رکھتا ہے، قدرت کاملہ صرف تجھی کو حاصل ہے، تیرے علاوہ کسی اور کو یہ صفت یا یہ خوبی یا کہہ لیں کہ قدرت کاملہ کسی اور کو نہیں حاصل ہے۔ پیارے سامعین، یہاں پر بھی آیت کے اس ٹکڑے کے اندر بھی ایک چیز ہمیں، یعنی اس آیت کے ٹکڑے نہیں بلکہ یہ کہہ لیں کہ اس پوری آیت کے اندر جب ہم دیکھیں گے تو یہ ہے کہ تقدیم العام علی الخاص کا معنی کا طریقہ اللہ رب العالمین نے یہاں پر اپنایا ہے، یعنی سب سے پہلے عام چیز یعنی ایاک نعبد، عبادت ہر طرح کی باتیں، اسے اللہ رب العالمین نے مقدم کر دیا کس پر؟ علی الخاص، خاص چیز پر، یعنی وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور صرف تجھ سے ہی مدد کرتے۔ استعانہ یہ عبادت کی ایک قسم ہے، شکل ہے، اور اس سے پہلے جو ٹکڑا ہے عبادت، اس میں ہر طرح کی عبادت شامل ہے۔ تو گویا کہ تقدیم العام علی الخاص کا اسلوب اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر اپنایا ہے، اور اس طرح کا اسلوب اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں بھی استعمال کیا اور بھی جگہوں پر استعمال کیا ہے۔ بطور مثال کے ایک آیت میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ، کہ صرف اسی کی عبادت کیجئے اور اسی پر توکل بھروسہ کیجئے۔ تو سب سے پہلے یہاں پر بھی اللہ رب العالمین نے عبادت کی تعلیم دی، اس کے بعد توکل، بھروسہ اور اعتماد کی تعلیم دی، اور یہی اسلوب جو ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے اپنایا ہے۔ تو پیارے سامعین، خلاصہ کلام اس آیت کا یہی نکلا کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ رب العالمین ہے، معبود حقیقی صرف وہی ہے، اور ہماری ہر طرح کی مدد کرنے پر اگر کوئی قادر ہے تو وہ صرف اللہ رب العالمین ہے۔ قدرت کاملہ اگر کسی کو حاصل ہے تو وہ اللہ رب العالمین ہے، اگر ہمیں کسی سے مدد طلب کرنا ہے تو وہ اللہ رب العالمین ہی کی ذات ایسی ہے جو ہماری ہر طرح کی مدد کرنے پر قدرت رکھتا ہے۔ مخلوقات کا معاملہ یہ ہے کہ وہ کچھ چیزوں میں تو انسان کے لیے معاون و مددگار، یہ مخلوقات، یہ انسان ہو سکتا ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے بس سے باہر ہیں، انسان کی قدرت میں نہیں ہے، انسان کی طاقت میں نہیں ہے، اس کے اختیار میں نہیں ہے، اور اس طرح کی مدد انسان سے طلب کرنا یہ جائز اور درست نہیں ہے۔ مثلا یہ کہ کسی پیر ولی سے یہ امید کرنا کہ یہ ہمیں صاحب اولاد بنا دیں گے، یا ہمیں روزی دے دیں گے، یا ہمیں کوئی اس طرح کا وظیفہ بتا دیں گے جس سے یہ ہوگا کہ ہم صاحب اولاد ہو جائیں گے، ہم مالدار ہو جائیں گے، یا اسی طریقے سے اور بھی چیزیں جو غلط عقیدے کی شکل میں ہمارے سماج میں رائج ہیں، ان سے امید کرنا یہ صحیح اور درست نہیں ہے، بلکہ جس کے اختیار میں جو چیز ہے، جتنی چیزوں کے اختیار اللہ رب العالمین نے انسان کو دی ہے، اور اس کے اختیارات میں انسان کے اختیارات محدود ہیں، صرف انہی پر وہ عمل کر سکتا ہے، اور انہی چیزوں ہم انسان پر بھروسہ کر سکتے ہیں، اس سے مدد طلب کر سکتے ہیں۔ جو چیزیں انسان کے اختیار سے باہر ہیں، انسان کے بس سے باہر ہیں، ان چیزوں میں انسان سے امید کرنا، توکل کرنا، اسی طریقے سے اس سے مدد طلب کرنا، یہ عقیدے کے خلاف چیز
چیز ہے، صحیح عقیدے کے خلاف چیز ہے، اس سے انسان کو پرہیز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ اگر نہیں بچے گا تو ایسی صورت میں انسان کا عقیدہ خراب ہو جائے گا، فاسد ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور اسی طریقے سے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا اسوہ آئیڈل ماننے کی توفیق دے، ریا نمود سے اپنی حفاظت فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔